انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جیسے پچھلے ہفتے اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ باتیں تیمم کے تعلق سے رکھوں گا. گو بہت ساری باتیں تیمم کے تعلق سے پچھلے درس میں آ چکی ہیں، پھر بھی بہرحال ایک مختصر، چونکہ ہم نے اس کا اسپیشل باب نہیں باندھا تھا تو کچھ باتیں تیمم کے تعلق سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد کچھ باتیں جو جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کچھ باتیں حیض اور نفاس کے تعلق سے، چونکہ یہ تمام چیزوں کا تعلق طہارت سے ہے اور طہارت کے مسائل سے ہے. اور ہم نے الحمدللہ پچھلے 3 کڑیوں میں سب سے پہلے رفع حاجت کے مسائل، اس کے بعد دوسرے میں جو ہے وضو کے تعلق سے مکمل باتیں دیکھی تھی. پچھلی بار ہم نے جو ہے غسل کے تعلق سے الحمدللہ تمام باتیں سیکھی تھی. اب اس بار جو ہے بس ایک ہی چیز باقی تھی تاکہ یہ باب، یہ عنوان جو ہے مکمل ہو جائے کہ جو ہے تیمم کے تعلق سے کچھ باتیں اور حیض و نفاس کے تعلق سے کچھ باتیں، تاکہ پھر جہاں ہم نے طہارت کیسے ٹوٹتی ہے وہ دیکھا، کیسے ہوتی ہے وہ دیکھا، تو اس کے اندر بہرحال یہ 2 چیزیں باقی تھی. ایسا غسل کے اندر بھی ہم نے باب میں دیکھا تھا کہ حیض اور نفاس سے جو غسل واجب آ جاتا ہے، لیکن ان کے کچھ مسائل بہرحال باقی تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ آپ کے سامنے رکھ لوں. تو آئیے سب سے پہلے ہم تیمم کے مسائل دیکھتے ہیں، اور تیمم کے بعد انشاءاللہ عزیز جو ہے پھر حیض و نفاس سے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تیمم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ہمیں حکم دیا ہر اس شخص کے لیے جو پانی نہ پائے، ٹھیک ہے، اس کو پانی نہ ملے. دوسرا، پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے کی طاقت نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ طاقت نہیں رکھتا استعمال کرنے کی، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے پانی تو ہو لیکن اتنا گہرا ہو نکالنے کی کوئی سہولت نہ ہو. جیسے کنواں ہو، پانی تو ہے لیکن نکالنے کی سہولت نہیں ہے، صحت بھی اچھی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا کوئی بھی ایسی مجبوری کہ مثال کے طور پر اگر پانی کا استعمال کروں تو سخت بیمار ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بہرحال ان تمام صورتوں کے اندر آپ اور ہم تیمم کر سکتے ہیں. یا تو پانی نہ ملے اس شکل میں بھی کر سکتے ہیں، پانی موجود ہے لیکن آپ کی صحت اس لائق نہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. یا اسی طرح جو ہے پانی کے استعمال سے ڈر ہے کہ آپ جو ہے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں تو یاد رکھیے ایسی شکل میں بھی آپ جو ہے یا ہم جو ہے تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں بہت سے لوگ شرائط لگاتے ہیں کہ پانی اتنے کلومیٹر تک نہ ہو، اتنے کلومیٹر تک نہ ہو. بہرحال یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اتنے میل آپ پانی کو ڈھونڈنے نکلیں، اس لیے کہ اتنا پانی ڈھونڈنے جو آپ نکلیں گے تو خود پیاس سے آپ کی کیا حالت ہو جائیں گے. تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہی نہیں. یاد رکھیے آپ جس جگہ موجود ہیں اور جہاں تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پانی امکان ہے کہ نہیں تو بہرحال آپ تیمم بہرحال کر سکتے ہیں. اب تیمم کے تعلق سے یاد رکھیے اس کا کرنا جائز ہے اور اس کا حکم اللہ نے دیا. اس تعلق سے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر جو ہے 43 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اب دیکھیے قرآن نے یہ حکم دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے رفع حاجت کو جا کر آئے، پیشاب پیخانے کو، یا اپنے بیویوں سے ملے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہیں پانی نہ ملے پھر غسل کرنے کے لیے، تو پھر پاک مٹی کا خصت کرو اور اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس مٹی سے جو ہے مسح کرو، ٹھیک. تو یہ آیت بہرحال اس چیز کی دلیل ہے کہ ایک انسان جو ہے پانی نہ ملنے کی شکل میں غسل کے لیے بھی تیمم کرے گا اور وضو کے لیے بھی تیمم کرے گا. غسل کا تیمم اور وضو کا تیمم دونوں ایک ہی، یاد رکھیے اس میں کوئی فرق نہیں. یاد رکھیے کہ غسل کا تیمم ایسا ہوتا ہے اور وضو کا ایسا، دونوں ایک ہی ہے. غسل بھی نہ ہو تو تیمم وہی کریں گے، وضو بھی نہ ہو تو تیمم یاد رکھیے ویسا ہی کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یہ جو ہے نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے جو ہے وضو کا کام کرتی ہے چاہے وہ 10 سال پانی اس کو نہ ملے. تو یہ حدیث چیز کی دلیل ہے کہ اگر انسان کے پاس پاک مٹی ہو اور اسے تیمم کر لے تو اس حالت میں کی گئی عبادتیں مکمل ہے. یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اگر تیمم کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، تیمم کرنے کے بعد جب پانی ملتا ہے تو پھر وضو کرتے ہیں اور پھر سے پوری عبادتیں دہراتے ہیں. ضرورت نہیں. اگر پاک مٹی سے آپ نے تیمم کر لیا تو اس کے بعد آپ کو عبادتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا کام کرتی ہے چاہے پھر 10 سال تک وہ تیمم سے عبادت کرے. مطلب وہ عبادت چاہے 10 سال کیوں نہ ہو قابل قبول ہے. تیمم یاد رکھیے وضو کا قائم مقام ہے، غسل کا قائم مقام ہے، اس کا بدل ہے، یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کچھ ایسی باتیں جو باتیں دوسری امتوں کو نہیں ملی تھی اس امت کو دی گئی. ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ ہمیں تیمم کی اجازت دی گئی، پچھلی امتوں کو نہیں تھی، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی، سجدے کی جگہ بنائی گئی، عبادت کی جگہ بنائی گئی، ٹھیک ہے، جو کہ اس سے پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا. انہیں ایک مخصوص مقام پر جا کر عبادت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تیمم کی مشروعیت تھی اور تیمم ایک مکمل عبادت ہے. یاد رکھیے
اور اس میں کی گئی عبادت کو آپ کو دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے تیمم کے فرائض کیا ہے، کیا کیا چیزیں یاد رکھیے۔ ویسے تیمم بہت چھوٹا سا عمل ہے، یاد رکھیے، سنت اور فرائض بانٹنے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے۔ میں فرائض سنتیں سب بہرحال ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ بہت مختصر عمل ہے، یہ وضو کے جیسا لمبا بھی نہیں ہے یا غسل جیسا بھی نہیں ہے۔ وضو بہت لمبا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، غسل بہرحال اس کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہے، پورا گیلا کرنا ہے۔ تیمم اور بھی چھوٹا ہے، بہت مختصر ہے، یاد رکھ لے تو انشاءاللہ عزیز فائدے مند ہوگا۔ اور اتنی آسان عبادت ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف تیمم کے طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہوتے۔ دوسرا، جب کسی کو اگر علم بھی ہوتا ہے کہ تیمم یہ ہے تو چونکہ اس نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، دیکھیے سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو چونکہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تیمم کے مسائل، تو دوسروں کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ان کے روانی میں بھہ جاتا ہے کہ نہیں وہ سب ایسا کر رہے تو پھر ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ دین اور شریعت کو سیکھیے، پڑھیے خود، اس لیے کہ جب آپ سنتے ہیں تو سنا ہوا علم اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا پڑھا ہوا علم ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار بولنے والا بھی کیا کرتا ہے، کچھ باتوں کو بول نہیں پاتا، سمجھا نہیں پاتا ہے آپ کو، ہے نا، اور آگے بات چلی جاتی ہے۔ تو بہتر ہو کہ آپ خود اس کو پڑھیں، خود اس کا علم حاصل کریں، تو اس سے آپ جو ہے اپنی عبادتوں میں وضو ہو، نماز ہو، غسل ہو، مضبوطی حاصل کرتے آتے ہیں۔ ٹھیک، اب تیمم کے آئیے فرائض ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہر کام سے پہلے فرض ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ ثابت نہیں ہے، ورنہ لوگوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہر چیز کے لیے نیت میں الفاظ ڈال دیے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال الفاظ صرف حج کی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے ساتھ الفاظ ثابت ہیں، اس کے علاوہ کسی عمل میں نیت کے ساتھ الفاظ نہیں آتے، نیت دل کا ارادہ ہے۔ تو پہلا فریضہ آپ کو جب تیمم کرنا ہے تو آپ نیت کریں گے اس کے لیے کہ اللہ میں فلاں عبادت کے لیے، بہرحال وہ دل کا ارادہ ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز نیت کا کرنا۔ دوسری چیز پاک مٹی کا ہونا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور سعید جو لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا معنی آتا ہے زمین کی سطح، زمین کی سطح، تو کہیں مٹی بھی سطح ہو سکتی ہے، اور چونکہ اکثر مٹی سطح ہوتی ہے اسے ترجمہ مٹی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی ہے زمین کی سطح۔ تو جیسا کہ اگر عرب علاقے میں جائے تو مٹی کا معنی ریت ہوگا، اس لیے کہ وہاں وہ ہمارے دھول جیسی مٹی نہیں ہوتی، وہ کنکر ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ ریت ہوتی ہے ایک قسم کی، لیکن اس کو مٹی بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ دور دور تک مٹی کا لتا پتہ نہ ہو، چٹانیں ہوں، اس پہ بھی ہاتھ ماری، اس سے مٹی موجود ہوتی ہے، تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ مٹی اور پتھر مکس ہو، تو بہرحال سعید کا معنی ہوتا ہے زمین کی سطح۔ ٹھیک ہے، تو دوسری چیز جو ہے پاک مٹی کا ہونا۔ ٹھیک ہے، پاک مٹی کا ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ اب مٹی کے لیے مٹی ہو سکتی ہے، وہ جو ریگستانی علاقہ ہے تو ریت ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا علاقہ جہاں پتھر اور مٹی مکس ہے، مطلب زمین کا اوپری حصہ، اور عموماً زمین کے اوپری حصے پر مٹی ہوتی ہی، یاد رکھیں۔ تو اکثر یہ چونکہ مٹی ہوتی ہے ترجمہ مٹی کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال کچھ علاقوں میں مٹی کا وجود نہیں ہوتا، ٹھیک، وہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے ہر جگہ، تو بہرحال وہاں ریت اس کے لیے کام آ جائیں گے۔ ٹھیک، بہرحال تو زمین کے جو سطحی حصہ اکثر ہوتا ہے، ٹھیک، وہ مٹی ہی ہوتا ہے بہرحال، تو اس پہ آپ ہاتھ ماریں گے، پاک مٹی کا قصد کرنا، اس پر ہاتھ مارنا۔ ٹھیک، اسی طرح دونوں ہاتھوں کو جو ہے ایک بار مٹی پر مارنا ہے، تیسرا فریضہ ہے اس کا، مٹی کا ہونا، پہلی چیز نیت کا ہونا، دوسرا مٹی کا ہونا، تیسرا آپ اس مٹی پر ایک بار ہاتھ ماریں گے۔ ٹھیک، احتیاطاً کچھ لوگ کہتے ہیں 2 بار ہاتھ مارے جائے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ایک بار کافی ہے آپ کی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ مارے بعد کچھ مٹی کے دانے لگ جائے تو آپ ان کو، یا کنکر ہو جو چپ سکتے ہیں تو آپ جھٹک سکتے ہیں ایک بار، لیکن بہرحال عموماً ویسی چیزیں لگتی نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے لگے تو آپ جھٹک سکتے ہیں، لیکن 2 بار مارنا یا 3 بار مارنا یا کئی بار مارنا، یا ہر عمل سے پہلے ایک بار مار کے چہرے کو، پھر ایک بار مار کے ہاتھوں کو، وہ درست نہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک، تو ایک بار، تیسرا فریضہ ایک بار مٹی پر ہاتھ مارنا۔ چوتھا فریضہ یہ ہے کہ چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرنا۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ آپ نے مٹی پہ مارے، چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ کو آپ نے پھیرا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز جو ہے آپ جو ہے ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیریں گے، پہلے سیدھا اور پھر الٹا، جیسا ہر چیز میں عمل ہے، سیدھے سے نکل کر آپ الٹے کی طرف جائیں گے، تو پہلے سیدھا اور پھر الٹا۔ بس یہ تھے تیمم کے فرائض، اور کم و بیش یہی تیمم کی سنتیں ہیں، یاد رکھیے، مطلب تیمم یہی ہے مکمل۔ بس سنت میں آپ ایک چیز یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر عمل سے پہلے، چونکہ بسم اللہ ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا علماء نے بہرحال اس بات کو کہا ہے کہ چونکہ یہ وضو کا قائم مقام ہے تو وضو کے بعد جو ہے بسم اللہ، پہلے بسم اللہ کہا جاتا ہے تو بسم اللہ، یا بہرحال ہر عمل سے پہلے جو کہ بسم اللہ کرنا چاہیے تو یہ بسم اللہ، بس یہ ایک چیز اضافہ کر سکتے ہیں، تو یہ تیمم کا مکمل طریقہ ہے۔ ٹھیک، تو تیمم ہر وہ انسان کر سکتا ہے جس کو پانی نہ ملے،
پانی استعمال پر قادر نہ ہو، بیماری کی وجہ سے، پانی بہت نیچے ہونے کی وجہ سے، یا پانی نہیں ملنے کی وجہ سے. پانی تو کسی کے پاس ہے، وہ دیتا نہیں. اب پانی تو ہے، پیسہ نہیں ہے خرید کے لینے کے لیے. کچھ بھی شکلیں ہو سکتی. تو اگر ایسا آدمی مجبور ہے یا ڈر ہے پانی کا استعمال کروں گا تو شدید بیمار پڑ جاؤں گا، ٹھیک، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان پانی کا استعمال کرے اور اس کو سائنس کا پرابلم کو بیماری اور فوراً بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال ایسا انسان تیمم کرے گا. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو انسان نیت کرے گا سب سے پہلے، اس کے بعد بسم اللہ وہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے دونوں مٹی پر مارے. ضرورت پڑنے پر اگر مٹی میں کنکر ہو چبھنے کا ڈر ہے تو جھٹک سکتا ہے. تو ایک بار چہرے پر ہاتھ پھیریں گا اور ایک بار ہتھیلیوں پہ. یاد رکھیے رہا مسئلہ یہ کہ کونیوں تک یا بغلوں تک کرنا، یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں. یاد رکھیے صرف کف، جو عربی میں زبان، جو قرآن کی آیت میں ایدیکم ہاتھوں کے لفظ ہے، اور ہاتھ تو پورے اس کو کہا جاتا ہے یہاں سے اوپر تک، ٹھیک. لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے، وہ کف. ٹھیک ہے، مطلب کف مطلب یہاں تک جو ہوتا ہے، ٹھیک. اتنے کو آپ کو تیمم کرنا ہے، صرف مسح کرنا ہے اس پر. یاد رکھیے ٹھیک ہے، تیمم کا حصہ. تو کونیوں تک کی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، بغلوں تک بھی بہرحال کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، سوائے اس قیاس کے کہ ہاتھ میں پورا ہاتھ شامل ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے کر کے بتا دیا تو ہتھیلیوں تک ٹھیک ہے. تو اس میں زیادتی نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک. اور تو سمجھ گیا بس اتنا ہی یہ تیمم کا طریقہ تھا کہ آپ نے بسم اللہ کہا اور مٹی پہ ہاتھ مارے، ہاتھ جھٹکے، چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں ہتھیلیوں پر آ چکے. ادھر کا تو پہلے لگ چکا ہے، اب خالی آپ کو اوپر کا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا تیمم، یہ ہمارا جو ہے تیمم ہو گیا. اور یہ اتنا ہی آسان ہے، ٹھیک ہے. یہی تیمم غسل کے لیے بھی کام آئے گا آپ کو، یہی تیمم وضو کے لیے بھی کام آئے گا. سمجھ گیا آپ بات کو؟ تو غسل کے لیے بھی تیمم یہی ہے، وضو کے لیے بھی تیمم یہی. یاد رکھیے. تو اب یہ بات بہرحال آپ سمجھ گئے. اب بہت سی بار ہوتا ہے لوگ دیوار پہ ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں. دیکھیے مٹی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دیواروں پہ عموماً نہیں ہوتی ہے مٹی، اور دیوار زمین کے سطح بھی نہیں کہلائیں گے. دیوار میں جو کچھ ہے وہ زمین کی سطح نہیں ہے. ہاں مٹی کی دیوار ہو کسی کی تو ایک الگ بات ہے، گھر ہی مٹی کا ہے، دیوار مٹی ہے، جو مٹی نکل رہی ہے ہاتھ پہ لگ سکتی ہے، الگ بات ہے. لیکن ہماری دیواریں سلنا کریلی بہترین، اس پر پلاسٹک پینٹ مارا ہوا ہوتا ہے، وہاں کہاں مٹی ملے گی آپ کو، ٹھیک. تو بہرحال وہاں تو نہیں ہوگا مٹی ہونا، وہ ہے نہیں ہے تو آپ کہیں سے منگوائی. بہت سی جگہ محال ہوتا ہے تو بہرحال وہاں آپ تلاش کر کے رکھیے، گھر پر مٹی لا کر رکھیے. اور مٹی کا پاک ہونا، پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی پاک ہوتی ہے. یاد رکھیے گیلا جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں امکانات ہے کس چیز سے گیلا ہوا تو پاک نہیں ہوتا ہے، لیکن پاک مٹی سے مراد سوکھی مٹی. اور نہ پاک مٹی ڈھونڈنے آپ نکلیں گے تو پھر کربلا کی مٹی لا رہے، تو کوئی اجمیر کی مٹی لا رہے، تو کوئی مدینے کی مٹی لا رہے. پاک مٹی ہے تو کوئی بیت المقدس سے منگاتے ہیں، یہ پاک مراد نہیں. صاف مٹی مطلب گیلی نہیں، اس لیے کس سے گیلی ہوئی ہم کو نہیں پتا، تو سوکھی ہوئی مٹی پاک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو پاک مٹی کا قصد کر، گھر میں نہ ہو تو باہر سے منگوایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو بس تھا ہی نہیں، تو بہرحال ہم کیا کریں، تو بہر ہے آپ کو منگوانا پڑیں گی، باہر سے لا کر گھر میں رکھنا پڑے گا، ٹھیک. تو یہ تھا تیمم کا طریقہ، اس کے فرائض، اس کی سنتیں. اور یہ غسل سے بھی چھوٹا ہے. وضو کے فرائض سنتیں تھوڑی زیادہ ہے، معاف کرنا، وضو کی زیادہ ہے، پھر غسل کی اس سے کم ہے. اور تیمم تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی شارٹ ہے، ایک دم آسان ہے. اب یہ ہر آدمی کے لیے جو پانی پہ استعمال کو نہیں ہے یا قادر نہیں ہے، نہیں ملتا ہے، وہ اس معاملے میں کر سکتا ہے، ٹھیک. اب دوسری چیز کہ موزوں پر اور پٹیوں پر مساح کرنا، یا سر کے اسکارف پہ یا پگڑی پر مساح کرنا. کچھ باتیں اس تعلق سے بہرحال رکھ دیتا ہوں آپ کو، کہ بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی زخم ہے، ہم کو پٹی باندھی ہوئی ہم نے، تو اس معاملے میں کیا ہو؟ تو دیکھیے اگر آپ کو زخم ہے اور آپ اپنا باقی جسم دھونے پر قادر ہیں تو باقی جسم دھوئیے اور زخم پہ مساح کیجیے، پانی لے کر ایک بار پھیر لیجیے، مطلب پٹی کے اوپر، ٹھیک. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی کسی کو فریکچر ہو گیا 40 دن ہاتھ پر لگا ہوا، تو یہ ہاتھ پر تو آپ قادر دھونے پر، پیر دھو سکتے ہیں، چہرہ، چونکہ فریکچر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پانی سے. فریکچر کے حصے پہ آپ مساح کریں گے پانی کا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھے آپ؟ پٹی ہوگی نہیں، ایک قسم کی پٹی ہے، چاہے زخم کی وجہ سے لگی ہو یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہے انسان کو کہ اس کو پٹی لگی ہو، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو اس پر مساح کریں گے. سر میں آپ کی سمجھی مار لگا پٹی بندھی ہے تو آپ جتنا منہ دھو سکتے قادر ہے اتنا دھوئیں گے وضو میں، اور باقی اس پر پانی کا مساح کریں. اس کو پٹیوں پر مساح میں کیا ہے. ساکس کے لیے یاد رکھیے جرابیں ہیں، ساکس ہے، خفین ہے آپ کی جو پیر میں پہنتے ہیں، تو ان کے اوپر اگر آپ کو مساح کرنا ہے موزوں کے اوپر تو اس سے کچھ شرائط ہے، ان شرائط کو دھیان یاد رکھیے. بہت سے لوگ بس ساکس پہن لیتے ہیں اور تیمم اس پہ مساح کرتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، مطلب کنڈیشنز ہیں جو ساکس پہننے سے پہلے پورے کرنا پڑیں گے آپ، تب وہ ساکس پر
خفین پر، ٹھیک ہے، یا پھر سر کا مسح آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز، موزے جرابے وغیرہ پہ جب آپ مسح کرنے کی نیت کریں تو جب اس کو آپ پہنیں گے تو تب آپ باوضو ہوں گے۔ پہلی بار جب آپ جرابے یا ساکس پہنیں گے جس پر آپ کو بعد کی نمازوں میں مسح کرنا ہے، سفر کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کہ ایک بار تو پیر دھو سکتے ہیں، بار بار نہیں دھو سکتے، تو جب آپ ساکس پہنیں گے تو اس سے پہلے مکمل پیر وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد وہ جرابے اور ساکس پہنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے باوضو ہونا، اس کے بعد ساکس جرابے خفین کا پہننا۔ دوسرا، ٹھیک ہے، کہ موزے پاؤں کے اس حصے کو ڈھا کے جس کا دھونا ضروری ہے، وہ خفین، وہ ساکس، وہ پیتابیں جو آپ نے پہن رکھے ہیں، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اتنے پیر کو آپ کے ڈھاکے جتنا وضو میں دھونا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک ساکس پہن لیے پیر دھو کر، آج کل ساکس آتے ہیں کچھ جو ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، اس میں نہیں ہوں گا، اس لیے کہ ٹخنوں تک پیر دھونا ضروری ہے، تو ٹخنوں تک اس ساکس، اس جرابے یا اس خفین کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں یہ 3 لفظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ساکس پر یا جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، صرف خفین پر ہوتا ہے۔ خفین وہ ساکس ہوتے ہیں جو چمڑے کے یا بہت موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس پر مسح ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے فقہی بہت سارے اصول لاگو کر دیے کہ اتنا موٹا ساکس ہو کہ 1 میل تک پیدل چلے تو نہ پھٹے۔ وہ بہرحال سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ کتنا ہو کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ جراب مطلب پیتابوں کے بھی ہے اور جرابوں کے بھی ہے، ٹھیک ہے، خفین کے بھی ہے، ٹھیک۔ تو صرف خفین نہیں، یہ پیتابوں پر ساکس پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے یاد رکھیے، آپ کا ساکس خفین جرابے اتنا پیر کور کرے جتنا وضو میں دھونا فرض ہے ٹخنوں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری چیز آپ کے ذہن میں ہو۔ تیسرا، اتنے موٹے ہو کہ پیر نظر نہ آئے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے، ایک ساکس پہنتے ہیں اس کو سیکنڈز بولتے ہیں، مطلب وہ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ کی جلد اور ساکس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پورا آپ پیر دیکھ سکتے ہیں۔ عموماً ایسے ساکس جو ہے عورتیں پہنتی ہیں، عموماً جو ہے عورتیں، اور وہ عورتیں جو عموماً پیر دکھاتی ہیں اپنے، تو وہ لوگ دیکھیے آپ وہ ساکس پہنتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساکس اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ فرق نہیں کر پائیں گے یہ پیر ہے یا ساکس ہے، اتنے پتلے ہوتے ہیں۔ اس کو سیکنڈز بولتے ہیں جنرلی، وہ پیر پر بہت پتلے چڑھا لیے جاتے ہیں اوپر تک ہوتے ہیں مانڈی تک، تاکہ وہ عورتیں جو نچلا حصہ مطلب ٹاپ چھوٹے چھوٹے پہنتے ہیں، تو مغربی ممالک میں تو ہر عورت کو کبھی آپ اگر مت دیکھیے لیکن نظریں چلی جاتی ہیں، آپ ایروپلین میں ٹریول کر رہے ہیں، آ جاتی ہے اتنے سے کپڑے میں، ٹھیک، تو ہر عورت کے پیر گھرے رہیں گے، تو وہ پیر نہیں ہوتے، اس کے ایکچولی ساکس ہوتے ہیں قسم کے جو اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ جلد اور ساکس میں فرق آپ سمجھ نہیں پائیں گے، مطلب جلد دکھتی ہے لیکن وہ ساکس کا کلر ایسا ہوتا ہے تو اسے وائٹ دکھتا ہے ایک دم، تو پتلے نہ ہو اتنے، وہ اسپیشل آتے ہیں، آپ کبھی دیکھیے اس کو، بچوں کے لیے بھی کبھی کبھار ایسے بنائے جاتے ہیں، تو اتنے پتلے نہ ہو کہ جس سے پوری جلد اور اسے فرق ہی نظر نہیں آتا ہے، ایسے جیسے وائٹ ہے تو وائٹ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی جلد میں دکھ رہی، بلیک ہے تو بلیک سمجھ آ رہا ہے۔ ہم لوگ جو پہنتے ہیں عموماً مرد اس میں نہیں، لیکن عورتیں جو پہنتی ہیں وہ سیکنڈس ہوتے ہیں، بہت پتلے ہوتے ہیں، تو بہت پتلے نہ ہو جس میں سے مکمل جلد یا نظر آتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح پھٹے ہوئے نہ ہو، بہت سے لوگ مسح کرتے ہیں اور ساکس میں اتنے بڑے سوراخ رہتے ہیں ان کے نیچے سے، پیچھے سے سوراخ اتنا بڑا، سامنے کیسا مسح ہوگا؟ آپ کی جلد کھلی ہے، جب آپ کو مسح کرنا ہے ساکس پہ سے تو وہ مکمل آپ کے پیر کو کور کرے، چھوٹا موٹا سوراخ تو ٹھیک، لیکن اگر بڑے بڑے پیچز ہے پورے نیچے سے یا اوپر تو پھر نہیں چلے گا، اس لیے کہ پھر تو جلد کھل گئی آپ کی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مکمل آپ کا اتنا حصہ ڈھکے ہوئے، اس میں سوراخ اگر چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے ساکس میں جانتا ہوں چلنے بہت چھوٹا، ٹھیک، لیکن پیچز نہ ہو بڑے بڑے، ٹھیک، اگر ہو تو پھر سلے بھی الگ بات ہے، لیکن کھلے نہ ہو۔ عموماً ساکس میں ہوتا ہے لوگ غور نہیں کرتے، تلوا اور پنڈلی کا جو حصہ ہوتا ہے پھٹا ہوا ہی ہوتا ہے جنرلی، ٹھیک ہے، اوپر چونکہ عموماً ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو لوگ اس کو اندر پھٹا پہن لیتے ہیں، اوپر جو دکھتا ہے وہ تو ثابت ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں مسح نہیں ہوگا، آپ پہن سکتے ہیں ایسے ساکس، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن مسح نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھٹا ہوا ہے، پورا جسم کھلا دکھ رہا ہے آپ کا اس میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مقیم آدمی ایک دن اس پر مسح کر سکتا ہے، ایک دن کی نماز ہے، ایک دن کی جو بھی عبادت ہے اس پہ مسح کر کے کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن کر سکتا ہے، مطلب وضو کر کے پہننے کے بعد 3 دن تک نہ اتارے تو اس سے بار بار وہ مسح کر سکتا ہے، لیکن آپ نے وضو کرنے کے بعد پہنا، 2-3 نمازوں کے بعد اتار دیا، جب آپ کو وضو نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد اتار دیا ظاہر سی بات، تو اس سے وضو آپ کا ٹوٹ گیا، اب پھر سے وضو کر کے اس کو پہننا ہوگا۔ یہ سفر میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کو، چاہے ایروپلین کا آپ کو ٹریول ہو، ایئر ٹریول ہو یا ٹرین کا ٹریول ہو، اور بس کے اس میں بہت کام آئے گا، چونکہ ٹرین میں پھر بھی پانی مل جاتا ہے، بس میں اور ایروپلین سے بہت مشکل ہوتی ہے، بس کی تو پانی ملتا ہے، ایروپلین میں جنرلی پانی ہوتا ہے لیکن بہت سے اس میں ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں، پانی کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، سوکھا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور گیلے ٹیشوز ہوتے ہیں اس سے آپ کو ہاتھ صاف کر لینا پڑتا ہے، ٹھیک، یا کبھی کبھار ہاتھ دھونے کو پانی ہوتا ہے،
تو بہرحال یہ سچویشن آ سکتی ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ اس کو یاد رکھیں کہ آپ جب ٹرین میں سوار ہو مسا کر کے چل جائے، اور سفر ہے تو 3 دن چلیں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نہ اتارے، آرام سے اب کے نماز ایک ایک آرام سے پڑھتے رہے. وضو کر لے ایک بار تو 2 نمازیں ہو جاتی ہے اس میں. سفر کے اندر نماز کی 3 وقت ہو جاتے ہیں، 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھ سکتے ہیں آپ. فجر کے وقت میں، ظہر اثر ایک ساتھ، اور مغرب عشاء ایک ساتھ. کتنی سہولت ہے. آپ ایک وضو کر لیا، فجر ہو گئی، پیر دھونے کے لیے پیر اٹھا کر دھونا، اور ٹوائلٹ تو بہت گندے ہوتے تو پیر کھلا رکھ کے دھونا بہت ناممکن ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ فائدے اٹھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. بہت ساری جگہ ان کے فوائد آپ کو ہو سکتے ہیں. تو ان باتوں کو آپ اس میں ذہن میں رکھیں. اسی طرح مسح کے بعد ان کو اگر اتارنا ہو، اگر موزے وغیرہ اتار لیے تو پاؤں کو دھونا ضروری ہو جائے گا. اگر مسح کے بعد موزے یا ساکس اتار لیے تو پھر وضو کر کے ان کو آپ چڑھائیں گے، یاد رکھیے اس بات، ٹھیک ہے. اور جب تک اگر نہیں تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ نے پٹیاں باندھ رکھی تو آپ پورا منہ دھو لے جتنا دھونا، یا غسل کر رہے تو پورا غسل کر لے، پٹی کی جگہ کو سوکھا رہنے دیں، اور بعد میں اس پہ مسح کر لیں. مسح مطلب پانی میں ہاتھ ڈال کے اس کو پورا مسح، ہاتھ پھیر لے. مکمل بھیگنا ضروری نہیں، یاد رکھیے، ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. مسح کا معنی ہی ہوتا ہے رب کرنا، خالی اوپر سے ہاتھ پھیر دینا، ضروری نہیں کہ پورا رگڑے جانا، رگڑ نہیں، مسح ہاتھ پھیر لے پٹی پہ سے. انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہو جائے. پگڑی پر مسح کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سفر یا سردی کی ضرورت پر جو انسان پگڑی کا مسح بھی کر سکتا ہے، جو اس سے پہلے میں نے تفصیلات بہرحال رکھی تھی، ٹھیک ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نے پگڑی کو بغیر اتارے کے مسح کیا. آپ نے پانی لے کر سامنے کی تھوڑے بالوں پہ لگائے، پگڑی کو پیچھے کیا، تھوڑا لگایا، پھر پگڑی کے اوپر سے ہاتھ لے گئے. یہ مسئلہ اسکارف کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ اتنا موٹا ہو کہ پورے بالوں کو کور کرتا ہو اسکارف یا پگڑی. اتنا پتلا نہ ہو تو اس پہ نہیں ہوگا پھر مسئلہ. تو موٹا ہو تو آپ نے اس کو تھوڑا پیچھے کیا، اور پھر اس کو جو ہے پیچھے تک آپ لے جا سکتے ہیں. تو پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور بہرحال اس کے مسح کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ چند باتیں جو ہیں حیض اور نفاس کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ طہارت کا ایک اہم حصہ ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مردوں کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے. یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دین اور شریعت دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور مخصوص نہیں ہے کہ بھائی عورتیں اس کا سیکھیں مرد اس کا سیکھے. اگر ایسا مخصوص کر لیں گے تو اس کا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا کہ آپ سمجھو کوئی چھوٹا بچہ اس کو طہارت کے مسائل سکھانا ہے تو ماں نہیں سکھا سکتی، چونکہ اگر اس کا لڑکا ہے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، چونکہ وہ جانتی نہیں اس کے مسائل کیا ہے. اور لڑکی ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں کے مسائل ماں کو بھی بتاؤں گے اور باپ کو بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے، مرد اور عورتوں کو، ٹھیک. بہت سے لوگ حیض اور نفاس کے مسائل کو بہائی بے شرمی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا نہ جاننا لا علمی بے شرمی ہے، اس کا جاننا بہائی بے شرمی نہیں ہے. جو لوگ نہیں سیکھتے ہیں وہ بہائی بے شرمی کر رہے، اس لیے کہ اس سے جو نقصان اٹھاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے بنسبت سیکھنے سے، ٹھیک ہے. اور ہم علم کے تحت ہی سیکھ رہے ہیں. لوگ جو ہے دنیا کے دیگر معاملات کے اندر بہائی اور حیا ان کو نہیں سمجھتی ہے، لیکن دین اور شریعت کے معاملات تو بہت زیادہ باحیا ہو جاتے ہیں، ٹھیک. جیسا کہ ٹی وی کو دیکھنا ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کی بہائی نہیں، جس پہ گندے گندے ایڈز بھی آتے ہیں. کبھی کبھار ہم بولے تو بہت برا لگتا ہے، عرفاظ بھی ایسا بولتے تھے تو گندے ایڈز، آپ دیکھیں تو کوئی برائی نہیں، ہم بولے تو برائی. نصیب میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایڈز کو تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے جب برائی لگتا نہیں، وہ دیکھ لیے تو الگ رہتا ہے، ریپیٹ کرنا بہت برا دکھتا ہے. اندازہ لگے مطلب برائی اگر ہو رہی ہے تو ہونے دو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بولنا نہیں کہ برائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو شریعت کا حصہ ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ نہ جاننے کی بہت سارے نقصانات مسلمان اٹھا رہے ہیں، یا تو یہودیوں کے طریقوں پر چلتے ہیں کبھی، یا عیسائیوں کے طریقے پر چلتے ہیں کبھی. اور اکثر ہمارے سماج میں ہوتا ہے حیض اور نفاس والی عورت کو، اور میں اکثر جب کہہ رہا ہوں تو آپ اور میں دونوں کو شامل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ کہیں گے نہیں آپ تو ہمیشہ بولتے ہیں میں بدگمان نہیں ہوں آپ لوگوں کے تعلق سے. یہاں بدگمانی ہے مجھے، اس لیے کہ اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب عورتوں کا معاملہ آتا ہے تو عورتیں نہ مرد کی سنتی ہے، اور جو ان کو کرنا ہے وہی کرتی ہوگی، اور مرد اپنی کچھ نہیں چلا پاتا. تو آپ بھی اس میں شامل اور میرا گھر بھی اس میں شامل، ٹھیک. کہ آج بھی اگر ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے تو عورت کو ناپاک مانا جاتا ہے 40 دن تک، ہے نہیں. یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ نہیں. لیکن آج ہی وہی مسئلہ ہے. بہت سی مرتبہ تو چلو شوہر اگر پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے، لیکن پھر بھی ماں کہیں نہ کہیں خوف میں رہتی ہے کہ تمہاری بیوی کے پاس کہیں کچھ ہو رہے، تھوڑے دن مت سونا، انداز لائے، چونکہ اس کے نزدیک ناپاک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لا علمی سے دیکھیں نقصان کیا ہو، تو ہم سب شامل ہیں اس کے اندر. اور اکثریت یہ اور ہوتا یہ ہے کہ بات جب بھی ہو رہی ہے تو مردوں میں ہو رہی ہے، یا عورتوں کو بولتے ہیں آپ سے تمہارے مسائل ڈسکس کر لو، اور وہ ایسے ڈسکشن چل رہے اور ایسی باتیں پڑھ رہے ہیں جو کتابیں اوتھینٹک نہیں ہیں، جس میں حیض آنے کی دعا، حیض ختم ہونے کی دعا. ابھی کہاں سے دعا میرے کو نہیں پتا، حیض آنے کی دعا، حیض ختم ہونے کی دعا، یہ دعا آئی کہاں سے سمجھ گئے. اور کچھ دوسرا پڑھے تو گناہ ہوتا ہے اس کی حالت میں. حیض کی دعا کیسے پڑھیں گے حیض آنے کے بعد؟ نہیں، وہ پڑھ سکتے. تو آپس میں حلقے بنا کے عورتیں پڑھتی ان اوتھینٹک یا مس گائیڈڈ نالج جس کو بولیں گے، جو کہ غیر مستند اور شریعت کے مطابق علم نہیں ہوتا ہے. ان علم کو حاصل کر کے انہیں پر وہ عمل کرتے اپنے گھروں میں. اگر شوہر ان کو
بتایا بھی کہ ایسا نہیں ہے تو شوہر کی حد تک ہاں ایسا نہیں ہے، شوہر کے جانے کے بعد وہی روش اختیار کر لیتے. تو یہاں بے انتہا ضرورت ہے عورتیں اپنے ذہن کو بدلے. یاد رکھیں کچھ عورتوں نے ماڈرنزم کے نام پر مکمل ہی چھوڑ دیا اس کو، یہ بھی غلط ہے. مطلب جدیدیت کے ہم بہت پڑھے لکھے ہیں تو یہ حیض نفاس کے مسائل کو لگتا ہے شریعت نے کچھ بتایا نہیں تو وہ کچھ بھی کرتے ہیں. کچھ عورتوں کا یہ حال ہے کہ حیض نفاس کے مسائل ہے کوئی شرعی نہیں تو مکمل طور سے یہودیت عیسائیت کے طریقے پہ چلتے ہیں کہ بہو کو حیض آ گیا تو ساس بولتی کہ اب تم کھانا نہیں بنائیں گے، دوسری بہو کا نمبر آ گیا تم کھانا بنانا. مطلب پورے گھر کو اعلان ہے کہ کھانا کیوں نہیں بنا رہی ہے عورت، کیوں نہیں بنا رہی ہے عورت، اس لیے کہ اس کو حیض آ گیا. صحابیات نے کچھ باتیں جو حیض و نفاس کے تعلق سے ہمیں بتائی، امہات نے بالخصوص یہ اس لیے بتائی کہ علم کے لیے، تاکہ ہم لوگ ان مسائل کو جان لیں اور ان چیزوں کو جان کر ہم بھی جو ہے عمل کریں. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یہ وہ مسائل ہے جو عموماً عورتیں آپس میں بھی نہیں کرتی ڈسکس. امہات نے دنیا کو بتایا، مومنوں کو بتایا تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھ لیں اور طہارت اور پاکی حاصل کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ غلط فہمی میں مت رہیے آپ، اور غلط فہمی میں رہنے سے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اور اس کی تعلیم دیجیے. مرد اپنی بیوی کو تعلیم دے، گھر کا مرد اگر تعلیم دے دے عورت کو تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ عورت پھر اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گی، ایک ماحول اور معاشرہ بنے گا. اور کہیں نہ کہیں ہم کتاب و سنت پر ہر فیلڈ میں آگے آئے ہیں. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کے حد تک تو کتاب و سنت پر ہے، ان کی میتیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ان کی پیدائشیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ان کے حیض و نفاس کے مسائل عورتیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں مانتی، طہارت کے مسائل ان کے اپنے من مانے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جب کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں ہر مسئلہ ہمارا کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. یہ نہیں کہ بعض تو حصہ لے لیا شریعت کا اور بعض سے انکار کر دیا. یہودی نے جیسا کیا کہ وہ کچھ حصہ تو لیتے شریعت کا، کچھ حصے کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی مسائل جو ہے یہ بے حیائی بے شرمی نہیں ہے، یہ علم ہے اور یہ بہت اہم چیزیں یاد ہے. ٹھیک ہے، اب حیض کس کو کہتے ہیں اور نفاس کس کو کہتے ہیں مختصر ڈیفائن کر دیتا ہوں. حیض وہ خون ہوتا ہے جو عورت کے رحم میں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یوٹرس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، بچے دانی عام زبان میں، اس کے رحم میں سے نکلتا ہے، جو اس کے ہر مہینے کے مخصوص ایام میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا رنگ عام خون سے الگ ہوتا ہے. ٹھیک، اور یہ کوئی تکلیف سے نہیں آتا ہے بلکہ معمول کے طور پر آتا ہے اس کو. یہ ہوا حیض. نفاس اور جس کے ایام مختلف عورتوں کے مختلف ہوتے ہیں، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے رحم سے نکلتا ہے، جس کی مدت اور مقدار حیض کے خون سے عموماً زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد بہرحال پیدائش سے خاص ہے، پیدائش ہونے سے لے کر اس کے بعد تک چلتا ہے. مدت مختلف ہو سکتی ہے بہرحال، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو مخصوص ہے پیدائش کے ساتھ حیض کا خون، لیکن معمول ہے. ٹھیک، اب کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ حیض کا خون اس لیے آتا ہے عورت کو کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اس کو، اس بنیاد پر کہ حوا نے جو آدم کو بہکایا تھا. بائبل نے کہا کہ چونکہ حوا نے آدم کو بہکایا تھا تو نعوذ باللہ بائبل میں الفاظ ہے کہ اللہ نے پھر حوا سے کہا چونکہ تو وجہ بنی آدم کو بہکانے اور جنت سے نکالنے کی، تو لہٰذا حیض کا خون اور اولاد کی پیدائش تجھ پر میرا عذاب ہے قیامت تک. حیض کا خون اور اولاد کی پیدائش عذاب ہے قیامت تک. شریعت نے کیا کہا کہ اولاد کی پیدائش کی بنیاد پھر ماں کا درجہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس بلند ہو جاتا ہے. اولاد پیدا ہو رہی ہے تو 3 درجے ماں باپ ہے، ماں کا درجہ 3 درجے بلند ہے نا. کماری لڑکی کا ہے کیا؟ تو ماں کا کیوں ہے؟ ماں بنتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے پیدائش، تو اسٹیٹس ہائی ہو گیا اس کا. جو عورت ماں نہیں اس کا اسٹیٹس وہ تھوڑی ہونے والا، اولاد ہی نہیں نا اس کا. سمجھ رہے؟ تو پیدائش ہی وجہ بنتی ہے اس کے اسٹیٹس کے 3 ٹائمز ہائی ہونے کی. کہا پیدائش اس کے درجوں کو مرد سے بلند کر دیتی ہے. بائبل نے کہا پیدائش عورت کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے چونکہ اس نے حوا نے آدم کو بہکایا تھا. قرآن نے کہیں بھی حوا پہ الزام نہیں دیا، کہیں بھی نہیں دیا. دونوں کو کہا، ہر بار دونوں سے خطاب کیا، بلکہ ایک جگہ تو صرف آدم سے خطاب کیا، حوا کا نام نہیں دیا. اگر الزام دیا جا سکتا ہے کسی پر تو آدم پر ہے قرآن کے مطابق. نام تو لیا ہی نہیں، ہر بار دونوں کا لیا، اور ایک جگہ آدم علیہ السلام کا اکیلے نام لیا، حوا علیہ السلام کا نام لیا ہی نہیں اللہ. لیکن بائبل کے مطابق حوا تھی. بائبل کے مطابق عورت بداخل ہوتی ہے، اس کو دماغ نہیں ہوتا اور شیطان کا اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال قرآن نے نہیں کہا اسے. تو اولاد کی پیدائش درجات کو بلند کرتی ہے عورت کے. حیض کا آنا اللہ کی طرف سے رحم اور عورت پر، وہی سے اعتبار سے کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، حیض آنا بند ہو جاتا ہے. اور وہی خون جو ماہواری کی شکل میں منتھلی ہر بار اس کو جاتا ہے، وہی خون سے اب اس کی اولاد جڑ جاتی ہے جا کر. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اللہ نے اس کی اولاد کی پیدائش کے لیے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے. جیسے پیدائش کے بعد اس کے کھانے دودھ کا انتظام کرتا ہے، پیدائش سے کئی زمانہ پہلے اس کے پیدائش ہونے کے ذریعے کا انتظام کر دیتا ہے. حیض کا خون ریگولر چالو رہتا ہے، جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو بند ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اللہ کی طرف سے رحم ہے، سزا نہیں ہے، نہیں پیدائش. تو ہمارے پاس بھی معاملہ یہی ہے. حیض کا خون ناپاک ہے یاد رکھیے،
لیکن حائضہ عورت ناپاک نہیں، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کے ہاتھ کا کھانا جائز، اس کے ہاتھ کی آپ کو کنگھی کرے جائز، آپ کے بچوں کو تیار کرے جائز، آپ کے کپڑے دھوئے جائز، آپ کے ساتھ سوئے جائز، ایک بستر پر رہے جائز۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول حیض کی حالت میں ہم پہ کیا منع ہے عورت کے معاملے میں؟ تو کہا جو ناف سے نیچے وہ منع ہے، باقی سب جائز ہے۔ اللہ ہم بستری چھوڑ کر سب جائز ہے، رہو کھاؤ پیو سو، ٹھیک، بوسو کنار کرو، سب کر سکتے ہو، صرف ناف سے نیچے مطلب ہم بستری مت کرو، اتنا انڈیکیشن ہے۔ لیکن بعد میں کہا نکاح چھوڑ کر سب کر سکتے ہو، نکاح سے مراد ہم بستری ہیں، ٹھیک، ہم بستری چھوڑ کر سب کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو سب کی اجازت دیتی، لیکن اتنا کہنے کے باوجود بھی آج ہماری عورتیں اسی پر ہیں۔ اور اگر نوجوان لڑکیاں اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا چاہ رہی ہے تو بوڑھیوں کا دین ختم ہونے والا ہے، نہیں ایسا لگ رہا ہے؟ بوڑھی عورتیں ہاں ہم سے ہوشیار بہو آ گئی ہماری، ہم کو سکھائیں گی وہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا، تو پھر بولتی ہے اچھا اماں جی، لیکن میں بھی ایسی بہوؤں سے کہوں گا تمہاری ساس تھوڑی دیکھ سکتی ہے تم کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھو، ٹھیک۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا میرا نکاح ہوا لیکن میری ماں جو ہے وہ میرے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کو میرے ساتھ سلا دے۔ چھوٹے سے مراد عمر میں چھوٹے نہیں، مطلب عمر میں مجھ سے چھوٹے، حالانکہ ان کی ایک کی عمر 14 سال اور ایک کی عمر 11 سال۔ بولتی ہے کہ ہمارے ساتھ سو، مطلب رات میں ساتھ سوئیں گے۔ اب اندازہ لگائیے شادی شدہ 2 لوگ کیسے اتنے بڑے 2 بچوں کے ساتھ سوئیں گے۔ تو کہا میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں گا؟ اب میں سمجھ گیا ہوں کیا کرنا چاہ رہے تھے اور آپ بھی سمجھ رہے ہو کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا آپ کا تو صرف رات میں وہ چیز کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں، اللہ دن بھی آپ کے لیے، بات سمجھ رہا؟ ہم بستری کے لیے رات ضروری نہیں ہے، والا دن بھی آپ کے لیے۔ اور آپ کی والدین ہر طرف آگے تھوڑی دیکھ سکتے ہو، گھر میں کتنے کمرے، بہت کمرے ہوں، بس کوئی ضروری نہیں آپ کا ہی کمرہ ہو، بات سمجھ رہے؟ تو ان کے لیے آپ کیوں، اگر وہ بول بھی رہتے دن ہو تو آپ کو تھوڑی بتانا ہے ان کو کیا ہو رہا ہے، اندر چینج کر لیجیے اپنے آپ، سمجھ رہے ہیں بات؟ جہاں وہ دیکھ نہیں پاتے وہاں کہیں کو آپ کچھ کام کر رہے ہیں، وہاں تو آپ کچھ ہی بولتے ہاں ٹھیک ہے بولیے تو بس معاملہ ختم ہو گیا، چلو چلتے رہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت سی بار سانسیں ہوتی، بہو بولتی ہاں تم بیٹے کے ساتھ سو رہے تو نہیں نا میرے، تم کو اولاد پیدا ہوئی ہے، تم 40 دن نہیں سونا، انہیں نزدیک آئے نا تو اس سے کچھ بھی ناراضگی اختیار کر کے الگ ہونا، تو بیوی اپنے شوہر سے لڑ لیتی، پھر خامخواہ اس لیے کہ ساس بول رہی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساس دیکھ رہی ہے کہ آج کی رات میں آپ کیا کرتے ہیں، بولتی جاؤ امی وہ ہو گیا جھگڑا ہمارا ختم، سمجھ رہے بات؟ وہاں کیوں آپ بتانا، لیکن وہاں بڑے ہیں، لیکن جہاں ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے وہاں ہم ڈرتے نہیں گناہ کرنے سے، وہاں نہیں ڈرتے گھمانے سے شریعت، لیکن یہاں سانس کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں شریعت کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں، یاد رکھیے کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، معصیت کی ناراضگی خالق کی ناراضگی نہیں رکھی، ٹھیک ہے بولو؟ ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں، بات کو چلاتے رہیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ ان مسائل میں خاص طور سے ہم کہ 40 دن ناپاک رہتی عورت ہے جو نفاس کے بعد، اس کو چھوت بولتے ہیں ہمارے یہاں اس زبان میں، الگ الگ علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے۔ چھوت مطلب یہ کہ اگر اس کو چھو لے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کے سائے میں اس کے کپڑوں کے پاس کوئی بچہ چلا جاتا ہوتا ہے۔ بلکہ آج سے مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے عورت کے 40 دن تک جو کپڑے استعمال کرتی تھی ان کپڑوں کو جلایا جاتا تھا، 40ویں دن غسل کے بعد کپڑوں کو جلا دیتے تھے، اس لیے بولتے ہیں اس سے بیماری آتی ہے۔ چھوت مطلب چھونے سے بیماری، اس کی غلاظت، اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کپڑے کو چھو بھی لے بیمار۔ تو کپڑے دھونے والی ایکسٹرا پیسے لیتی تھی کپڑے دھونے کی، میں نہیں دھوتی ہوں چھوت کہ تمہارے زچہ بچہ کپڑے وہ چھوت کے رہتے فلاں، اس حد تک یہ بدگمانیت ہے۔ شہر ڈیولپ ہو رہے تو باتیں دب جا رہی، ختم نہیں ہو رہی، لیکن اندر چل رہا ہے معاملہ، منہ پہ نہیں بول رہے ہیں، اندر چل رہا ہے معاملہ۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیے ان چیزوں کو جاننا، ٹھیک۔ اب یاد رکھیے حیض یا نفاس کا الٹ جو ہے طہور ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک، مطلب پاکی کا حالت ہوتی ہے۔ حیض اور نفاس ناپاکی کی حالت ہے، طہور پاکی کی حالت ہے۔ حیض اور نفاس کے ایام مخصوص نہیں ہے، مختلف عورتوں کو 3 یا اس سے زائد 4 5 7 9 15 تک دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور طہور کی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اگر نفاس والی عورت ہو تو وہ 40 دن تک ہو سکتا ہے، لیکن اسی کوئی صحیح دلیل تو نہیں 40 دن کی۔ بہرحال ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ 40 دن آپ نے کہا اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے۔ دوسری ایک حدیث جو ملتی ہے صحیح روایت، لیکن ایک صحابیہ کا قول ہے، ہم رسول اللہ کے زمانے میں 40 دن تک نفاس کے لیے ٹھہرا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی ان کا قول ہے، کوئی سنت سے ثابت یا سینکشن عمل تو نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کے میکسیمم لمٹ اگر وہ حدیث میں لے لے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایسا کرتی ہیں 40 دن، تو بہرحال ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور لیکن ضروری نہیں 40 دن ہی ویٹ کرے، اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اور ماہواری کا معنی یہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جتنے دن آئے ٹھیک، اس کے بعد عورت پاک ہوتی ہے، ٹھیک۔ اب حیض اور نفاس جب آ جائے تو کیا کیا کام ہم نہیں کر سکتے، یا عورت کیا کام نہیں کر سکتی وہ دیکھ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے۔ غسل کا تو میں نے طریقہ لے چکا ہوں، تب تفصیلات آ چکی ہے تو وہ اب چھوڑ دیں گے ہم۔ حیض اور نفاس اگر آ جائے تو عورت کیا نہیں کریں گے اتنا دیکھ لیں، تو کیا کر سکتی ہے آپ سب سمجھ جائیے۔ مطلب میں کیا نہیں کر سکتی اور رکھ دوں گا تو باقی سب کر سکتی ہے آپ سمجھ جائیے، ٹھیک۔
حیض اور نفاس کے ایام میں وہ اعمال جو منع ہے، ممنوع ہے، وہ کیا کیا ہے؟ پہلی چیز، حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کریں گے۔ پہلا ٹیبو، پہلی ممانعت اس پہ آتی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اپنے شوہر سے مجامعت ہم بستری نہیں کریں گی۔ سو سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے، بوسو کنار کر سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، ہم بستری نہیں کر سکتی۔ جس کو دخول بولیں گے عربی زبان میں، وہ اس کے شرمگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک، یہ منع ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو حیض و نفاس والی عورت نہیں کریں گی، اپنے شوہر سے ہم بستری وہ نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب یہاں بھی افراد و تفرید کے لوگ شکار ہوتے ہیں یا لا علمی کے شکار ہوتے ہیں کبھی تو بیچارے، ٹھیک، جبکہ شریعت نے اس چیز کو واضح کیا، اور سورہ بقرہ کی آیت میں 222 کے الفاظ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، غسل نہ لے لے، ٹھیک ہے۔ اور اس معاملے میں شریعت نے بہت سخت اصول بھی لاگو کی، یاد رکھیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جائے، جو شخص اپنے بیوی سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو، مطلب شرمگاہ میں نہیں، اس جگہ میں جہاں ممانعت ہے، یاد رکھیے، پیخانے والی جگہ میں، اور جو شخص اپنے بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کرے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہے، جو دبر سے داخل ہو، جو حیض و نفاس کی حالت میں داخل ہو، اور جو کاہن کے پاس جائے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہے، مطلب اس نے اسلام کا انکار کیا۔ دیکھیں کتنی سخت بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لا علمی کا یہ حال ہے کہ لوگ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے داخل ہوتے ہیں، جبکہ یہ سب سے پہلی ممانعت ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ میں نے حیض کی حالت میں نہیں، اس کے پاک ہونے سے پہلے اس سے ہم بستری کی، حیض ختم ہوا اور وہ پاک نہیں ہوئی تھی، ہم بستری کی، تو کہا تو نصف دینار صدقہ کر۔ نصف دینار، ایک دینار 4 گرام سونے کا ہوتا تھا، تو نصف دینار آج کے لحاظ سے 6,000 روپے صدقہ کرنا پڑے گا۔ بڑی رقم ہے نا، آج بھی بڑی تھی جب بھی بڑی تھی، چونکہ 12 درہم کا ایک دینار بنتا تھا، 12 چاندی کے سکوں کا ایک سونے کا سکہ، یہ بھی 4 گرام کے ہوتے تھے، وہ بھی 4 گرام، اس کے باوجود دیکھیے کیا اصول ہے، نصف دینار، تو آج کے لحاظ سے 2 گرام گولڈ۔ اور اگر کوئی حیض کی حالت میں داخل ہو تو ایک دینار 4 گرام گولڈ 12,000 روپے صدقہ کرنا پڑے گا، یا تو 4 گرام کیجیے یا 12,000، سمجھ رہے ہیں نا آپ کتنا بڑا جرم ہے، صدقہ کتنا بڑا ہے، اندازہ لگا لیجیے اس سے۔ 2 گرام سے 4 گرام آف گولڈ بہت مہنگی چیز ہوتی ہے اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، اتنا بڑا صدقہ لگایا، مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حیض اور نفاس کی حالت میں یہ چیز منع ہے، یاد رکھیے، منع ہے۔ تو حیض اور نفاس والی عورت ہم بستری نہیں کریں گے، کرے تو کفارہ حیض والی عورت کا یہ ہے کہ آدھا دینار، نصف اور 1 دینار، دیکھیے چلیے آگے۔ نماز اور روزہ نہیں رکھیں گے، دوسرا ممنوع کام، دوسرا کام جو نہیں کریں گے، نماز اور روزہ نہیں رکھیں گے، البتہ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں۔ آپ سے ان کی حدیث آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، ٹھیک۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں جب حیض نفاس آ جاتا تو ہم روزوں کی قضا رکھتی اور نماز کی قضا نہیں کرتی، ٹھیک۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کو روزہ اور جو ہے نماز دونوں منع ہے، ٹھیک، لیکن روزوں کی قضا بعد میں رکھنا پڑے گا، نماز کی قضا نہیں، ٹھیک۔ جیسا نفاس کتنے بھی دن ہو سکتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے، میں آگے انشاءاللہ کچھ باتیں نفاس کے تعلق سے مختصر اور رکھوں گا، غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 40 معاف کرنا، یہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ رکھیں گی، روزہ بعد میں قضا کریں گی، یاد رکھیں، ٹھیک۔ یہ چیز کی دوسری منع ہے۔ تیسری چیز جو منع ہے حیض یا نفاس والی عورت کے لیے کہ مسجد میں گزر سکتی ہے، بیٹھیں گے نہیں، اگر راستہ ہے تو گزر جائیں گی، جیسا کہ کئی انصاریوں کے گھر کے راستے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، کئی انصاریوں کے راستے جو مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو انہوں نے کمپلین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں راستے کھلتے ہیں، ہماری عورتیں اس حالت میں ہوتی ہیں، تو قرآن نے آیت اتاری کہ اگر راستے سے گزر جاؤ تو کوئی حرج، تو گزر سکتی ہے، جائیں گی نہیں، بیٹھیں گی نہیں، مسجد گزر سکتی، سمجھ رہے ہیں بات کو، مسجد گزر سکتی ہے، بیٹھیں گی نہیں، تیسری چیز جو منع ہے۔ چوتھی چیز، قرآن کی قرأت نہیں کریں گی، یاد رکھیے، تلاوت نہیں کریں گی، لیکن کچھ ذکر و اذکار، حفاظت کی دعائیں، بچوں کے لیے دعائیں، اگر معلمہ ہے بچوں کو سکھاتی ہے تو 3 دن چھٹی نہیں لے سکتی تو وہ عربی پڑھاتی ہے، وہ سب کریں گی۔ اگر بچوں کا قرآن سنتی ہے تو دور سے سنیں گی، ہاتھ نہیں لگائیں گی، کریکشن کرنا ہے تو ایک اسٹک ہاتھ میں رکھیں، چھڑی ہاتھ میں رکھ کے کریکشن کریں گے، ہوتا ہے نا، مدرسے میں بہت سی عورتیں پڑھاتی ہے، گھر پہ بچے آتے ہیں ان کے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کی قرأت نہیں کریں گے، لیکن بچے پڑھا رہے ہیں سن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ قرأت نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ بچوں کے لیے کر رہی ہے، اور 3 دن چھٹی ہر مہینے سے کوئی دینے والا بھی نہیں، دور سے کریں گے، کریکشنس ہو تو ہاتھ سے کروائیں گے، اس سے سننے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے
میں حیض کی حالت میں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی پر لٹ کے قرآن کی قرات کرتے اور میں سنتی، تو سن سکتی، پڑھ نہیں سکتی، لہٰذا آپ محلے میں سنیے، اسٹک رکھ کے کریکشن کیجیے بچوں کا، ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اسی طرح حیض کی حالت میں جو عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ویسا کرنا حرام ہے، لیکن بہرحال طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کوئی کہ میں ستانے کے لیے بیوی کو حیض کی حالت میں دے دوں گا، ٹھیک، لیکن نہیں دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، تو کہا رجوع کر، اور طہور جب پاک ہو تو جب اس کو طلاق، ٹھیک۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ تنگ کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایک صاحب کا مجھے کال کچھ دن پہلے آیا، کہا کہ میں اپنے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے اگر اس کو غصہ آیا نا تو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہوں، اس میں نہیں ہوتی نا، تو یہ کوئی کھیل کرنے کی چیز ہے طلاق۔ آپ کو اگر میں گندوں آپ کی حفاظت کے لیے، تو کیا آپ اس کو ایسی ہوا میں گولیاں مارتے رہیں گے کہ آج آدمی ہوا تو میں گولی مار دیتا فلاں؟ مت یوز کیجیے۔ آج پتہ نہیں آپ کو انہوں نے اگر بول دی حیض میرا ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ، مطلب آپ جوک سمجھ رہے ہیں اس کو کہ حیض کی حالت میں دے دوں گا، چونکہ انہوں نے کہیں پڑھ لیا تھا حیض کی حالت میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں دینا چاہیے، یہ حرام ہے، درست نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، ہم کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک۔ تو یہ کام وہ نہیں کریں گے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت کم کام تھے جو حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اس کے علاوہ کھانا بنا سکتی ہے، ساتھ کھانا کھا سکتی ہے، شوہر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اٹھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوہر کی عبادتوں کو اٹھا سکتی ہے۔ سر میں آپ سمجھے، ماں عائشہ فرماتی میں سر میں آپ کی مالش کرتی جبکہ حیض کی حالت سے ہوتی، سرد ہوتی ہے آپ کو، کبھی گرمی میں سے آپ آتے حیض کی حالت میں ہوتی، تو پتہ چلا حیض کا خون آنے سے عورت ناپاک نہیں ہوتی، وہ خون کا نکلنا ناپاکی ہے۔ عورت میں ناپاکی نہیں کہ اس کو گھر سے الگ کر، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ سب کچھ کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے، کسی کو ڈسپلے کرنے والی چیز نہیں، ٹھیک۔ اب اسی طرح نفاس والی عورت کے لیے یاد رکھیے کیا کیا معاملہ ہوگا کہ وہ نہ کرے، تو بہرحال وہی جو حیض والی عورت کے لیے ہوگا، وہی اس کے لیے معاملہ ہوگا، ٹھیک۔ نفاس کے تعلق سے یاد رکھیے نفاس کے خون کی مدت طے نہیں ہے، جیسے حیض کے خون کی مدت طے نہیں ہے، تو لہٰذا جب بھی ختم ہو جائے اس کے بعد عورت پاک ہو اور نمازیں اپنی شروع کرے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں مکمل 40 دن تک انتظار کرتی چاہے خون کبھی بند ہو جائے، چونکہ ان کے گھر کا طریقہ ہے کہ نفاس آئے تو 40 دن، حیض آئے تو 7 دن 9 دن، جو ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ شریعت میں جب تک جاری رہے خون، تب تک خون بند ہو گیا غسل کرے اور اپنے کام کاج میں لگ جائے، نمازیں سب شروع کر دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نفاس والی عورت کے لیے یہی معاملہ ہے کہ جب بھی اس کا خون بند ہو جائے اس کے بعد سے وہ نمازیں شروع کر دیں، پھر چاہے وہ 5 دن ہو، 10 دن ہو، 20 دن ہو یا نہ ہو۔ بہت سی بار ہوتا ہے کچھ عورتوں کو یہ نفاس کا خون نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں پوسٹ نیٹل بلیڈنگ، مطلب اولاد کے بعد جو ہے، یا پوسٹ پارٹم، معاف کرنا، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، کہ جو اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون ضائع ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ یاد رکھیے کچھ کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا ہے، ٹھیک، لیکن بہرحال اس کی مدت نہیں ہے۔ جو حدیث بتائی جاتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کتنے دن رہے، تو آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ 40 دن رہو، اس کے بعد پاک ہو جاؤ، اور روایت ضعیف۔ دوسری کی روایت جو آتی ہے صحیح، لیکن وہ قول صحابیہ کی، ہم رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے 40 دن تک ٹھہری رہتی۔ گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ سب کو پتہ چلا ہوگا اور آپ نے شاید اجازت دی ہوں گی، بہرحال لیکن کوئی اس کی صحیح وہ نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ 40 دن میکسیمم پیریڈ ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً 40 دن تک ٹھہرنا ضروری نہیں ہے۔ جب پاک ہو جائے تب وہ نہا لے، غسل لے، اس کے بعد اپنے شوہر سے بستری بھی جائز ہے، اس تمام کام میرا جائز ہے۔ ایک سوال بہرحال لوگ کرتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت ہو اور بہت لمبا حیض و نفاس چلتا ہو اور حافظ قرآن ہو اور بھولنے کا بہت زیادہ ڈر ہو، کیا کریں؟ بہرحال یاد رکھیے بھولنے کا اگر ڈر ہو تو علماء نے کہا کہ صرف یاد رکھنے کے لیے سے اتنا وہ کر لے، چونکہ نفاس میں تو بہت زیادہ دن ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں قرآن بہت جلدی نکل جاتا ہے۔ اصل کی حدیث ہے کہ قرآن ایسے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے ذہنوں سے جیسا اونٹ نکل جاتا ہے۔ اور یہ مثال اس لیے بھی آپ نے دی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اونٹ کی خصوصیت ہے، جو لوگ جانتے ہوں گے یا اونٹ پالا ہوگا یا عربوں سے تعلق رہا ہوگا، اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا، معلوم آپ کو؟ اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا۔ آپ 100 سال تک پالیے اس کو، 100 سال بعد اس کی رسی چھوڑیے، کبھی لوٹ کر گھر پر واپس نہیں آئے، اس کی خصوصیت ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے بہت جلدی اپنے حافظوں، چونکہ اونٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا اس معنی میں کہ چھوٹ جائے تو کبھی واپس مالک کے پاس نہیں آتا، اس کی خصوصیت۔ بہت بے وفا جانور ہوتا ہے، بھاگنے کے اعتبار سے چلا جائے تو کبھی نہیں آتا۔ آپ کا گھوڑا اگر روز آ رہا آپ چھوڑ بھی دے تو آ جاتا ہے، بکری آ جاتی ہے، بیل گائے بھی آ جاتی ہے، مرغی بھی آ جاتی ہے، بلی آتی ہے، چلا گیا۔ تو کہا قرآن ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک حائضہ یا ایک نفاس والی اور جس کا لمبا چل رہا ہے اور قرآن بھولنے کے ڈر ہے بیچاری، تو علماء نے اجازت۔ دوسرا ایک سوال لوگ زیادہ تر کرتے اس لیے جواب دے رہا ہوں، کیا حائضہ عورت ایسی کتابیں پڑھ سکتی ہے نفاس والے جس میں قرآنی آیتیں آتی ہوں لیکن وہ قرآن نہ ہو؟ بالکل پڑھ سکتی ہے، کوئی بھی کتاب دین کی آیتیں تو آئیں گی
وہ تلاوت میں نہیں ہے نا، وہ علم کے لیے بالکل پڑھ سکتے. ورنہ ہماری عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نفاس آ گیا تو بس 40 دن بالکل کافروں جیسی زندگی، اسلام کا نام نہیں، کوئی کلمہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے بہرحال کوئی حرج نہیں. اسی طرح بہت سی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی نیل پالش لگاؤ، ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان کے لیے نیل پالش لگا سکتے ہیں؟ تو نیل پالش تو نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نیل پالش میں کیا ہوتا ہے، ناخنوں پر کورنگ آ جاتی ہے جس سے وضو نہیں ہوتا. لیکن ہاں حیض اور نفاس کی حالت میں تو لگا لے، اس لیے کہ آپ پہ اب نماز نہیں ہے، کیونکہ لگانا حرام نہیں شریعت میں. اگر آپ نے شوہر کے لیے لگا رہے ہیں، یہ ایام میں نماز نہیں ہے، لگا لیجیے. حیض ختم ہونے کے بعد اس کے ریموور آتا، نکال لیجیے اس کو. بہت سے لوگ چونکہ کرتے ہیں، لوگ بہت مختلف جگہ سے کال آتی ہیں، تو نکال لے. پھر اتنے دن شوہر کو خوش کرنا ہے تو وہ دن ہے بولنا آپ کی خوش کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو شریعت تندرست نصیب مہندی لگا سکتے. وہ ایام اس کے لیے چونکہ نماز کے نہیں ہے، تو وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ کچھ لگا لے ناخنوں پر تو حرام نہیں. لیکن کافروں کی مشابہت میں نہ ہو، دوسروں کو خوش کرنے نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے. اب اگر ایسی عورت باہر جا رہی ہے تو کس کس کو بولیں گے کہ ناخن پالش حرام ہے؟ اب ایکسپلین نہیں کر سکتی نا، تو پھر اس کے لیے لازم ہوگا گھر سے باہر جاتے تو گلوز پہن کے جائے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے نا. عام جگہ جائیں گی، ہاتھ نکلا ہوا اس پہ لگاؤ تو لوگ بولیں گے بھائی یہ کیا ہے. اب کس کس کو بولیں گی نہیں میں یہ حالت میں ہوں کہ میرے پہ حلال ہے بھی لگانا نہیں نا. تو پھر باہر جائیں گے تو پھر گلوز پہننا پڑیں گے آپ، کیونکہ آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے آپ کے شوہر کے لیے. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے؟ بہر یار لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے بہرحال میں نے ایک جواب دے دیا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حرام کاریاں آپ ان دنوں میں کر سکتے، یہ حلال چیز تھی مطلب. لیکن چونکہ وضو میں وہ لگ رہا ہے نا، تو وضو نہیں ہو رہا ہے. وہ کلر حرام نہیں ہے لیکن وضو چونکہ نہیں ہو رہا اس وجہ سے کوئی چیز حرام ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آئیبروز بھی نکال سکتے، وہ سب نہیں، وہ نہیں. میں صرف ایک ایسے عمل کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق کلر سے، جو حرام نہیں ہے لیکن وضو چونکہ نہیں ہوتا اس لیے ممانعت ہے. اب چونکہ آپ کو وضو کرنا نہیں ہے تو آپ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے. اسی طرح نفاس والی عورت صرف جماع کے علاوہ بہرحال تمام کام کر سکتی، جیسا حیض والی کر سکتی ہے، شوہر کے ساتھ سونا، باقی سب تمام کام بہرحال یہ درست ہے. اس تعلق سے کئی روایتیں یہ امہات کی بھی اور دوسروں کی کہ وہ جو ہے سب کام کرتی. اسی طرح حائضہ عورت جو ہے، ایک چیز رہ گئی تھی، حائضہ عورت جو ہے وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، لیکن حج میں اگر ہے تو طواف کو چھوڑ کر باقی سارے کام کر سکتی. عرفے میں وقوف، رکنا ہے، وہ سب کر سکتی، لیکن صرف طواف نہیں کریں گے. صرف طواف چھوڑ کر باقی عمل کر سکتے، اس لیے کہ طواف کو وضو شرط ہے، نماز کو وضو شرط، اس لیے منع ہے. اب آپ کہیں گے روزے کو تو وضو شرط نہیں، پھر شریعت نے کیوں اس کو وہاں ڈھیل دے دی؟ اس لیے کہ خون نکلنے سے عورت کمزور ہو جاتی ہے. شریعت بڑی حکیمانہ شریعت، کہا کہ ویسے ہی انسان خون جانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کہا روزے رکھنے سے اور کمزور ہو سکتا ہے نا، تو لہٰذا روزے مت رکھو، کھاؤ پیو تندرست رہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انسان کا خون تھوڑا بھی ضائع ہو تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا، تو لہٰذا روزہ منع کیا تاکہ ہیلتھ ہو. اور اللہ تعداد اللہ کی حکمتیں ہو سکتی، وہ اللہ ہی بہتر ہے. لیکن یہ سوال آ سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی روزہ کیوں منع ہے؟ روزے کے لیے یاد رکھیے وہ اس کے فائدے کے لیے شریعت نے کیا، کیونکہ اس کو کمزوری ہوتی ہے، وہ ایک طرح کی بیماری جیسا ہو جاتا ہے بہرحال. لیکن باقی تمام کام بہرحال کر سکتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں آپ اس کو پورا کر لیں. میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں. ہمارا زندگی کی ہر شعبہ میں ہم کتاب و سنت کی متبع بنیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کو زندہ رکھیں. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.